السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 تا 39 تک۔ عربک سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے اس کا۔ وَقُلْنَا کفروا کفر کیا جنہوں نے، وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب النار دوزخ والے، آگ والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے روٹ ورڈ دیکھیں۔ زیادہ لفظ آج کی آیتوں میں وہی ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، صرف کوئی ایک تو ورڈ ہوگا جو بالکل نیا ہوگا۔ اب یہ پہلی آیت جو ہے 34 میں سارے روٹ ورڈ آپ نے پیچھے پڑھے ہیں۔ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ٹھیک ہے، پڑھے ہیں نا پیچھے۔ اور وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ آج آپ روٹ ورڈ کے ساتھ ان آیات میں ایک نئی چیز دیکھیں کہ قُلْنَا میں جو ہے ایک ضمیر نہ لگی ہے، جمع متکلم کی ہے۔ آگے جب آدم علیہ السلام اور حوا کی بات ہو رہی ہے تو تثنیہ کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں۔ وَكُلَا، ٹھیک ہے، شِئْتُمَا، تَقْرَبَا، فَتَكُونَا، یہ سارے کے سارے تثنیہ کے صیغے ہیں، یعنی دونوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ تو ان میں تقربا کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ قاف را با۔ فتکونا میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ قاف واو نون۔ اور من الظالمین ظالم مین۔
اسی طرح آپ نے جو بھی آپ لکھ رہے ہیں یا جو اسائنمنٹ بنائیں گے اس کے ہر ورڈ کا روٹ ورڈ لکھیں گے، کیونکہ جو آپ سارا جو ہے وہ پیچھے پڑھ چکی ہیں، آج وہی بتاؤں گی جو بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ، زا لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے، عنها فأخرجهما خارجی مما کا آپ دیکھیں فأخرجهما پس نکال دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو کانا تھے وہ، یعنی اس میں بھی تثنیہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، فأخرجهما میں بھی دونوں کی بات کی جا رہی ہے۔ وقلنا اور کہا ہم نے اہبتو اتر جاؤ، حبت ہا با تو اس کا روٹ ورڈ ہے، بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس میں بھی سارے کلمات وہی ہیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا اهْبِطُوا، حَابَا طا اس کا روٹ ورڈ ہے، حبت، منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ يحزنون کا کیا روٹ ورڈ ہے؟ حزنون، حزن۔ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ تو یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں نا آپ نے پیچھے، تفسیر دیکھیں اب اس کی۔ پچھلے لیکچر پہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ کچھ فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دی، تو آدم علیہ السلام کو جو دوسری فضیلت ملی وہ کیا تھی؟ باقی مخلوق پر ترجیح کی یا عزت و اکرام کی، جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے نا، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ تو تیسری نعمت یا تیسری فضیلت جو ملی وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم سے کہا کہ آدم اس کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں ٹھہر جاؤ۔ اس کن کا کیا معنی ہے؟ ہمیشہ کے لیے رہنا، مقصود نہیں، اس کو ان کا معنی ہوتا ہے ٹائم، مساکن ہونا، کہ تم ٹھہر جاؤ جنت میں، رہ جاؤ اور کھاؤ اس میں سے جتنا جی چاہے، جہاں سے اور جب بھی تمہارا جی چاہے تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ یہ ظرف زمان بھی ہے اور مکان بھی، جو کہ ظرف ہے، اس لیے دونوں معنی، یعنی جس وقت جی چاہے، جب چاہے تم اس میں سے کھا سکتے ہو۔ اور ہاں، اور اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ ہر نعمت امتحان ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا بھی ہے کہ شر اور خیر دونوں امتحان ہوتے ہیں، اور یہاں نعمت کی شکل میں امتحان ہو رہا ہے کہ اتنا کچھ ملا، اور کہا کہ اس میں سے بس اس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ اور آپ یہ بھی غور کر رہے ہوں گے کہ تمام خطاب آدم اور حوا دونوں کو ہیں، اگرچہ پکار کر آدم علیہ السلام ہی کو مخاطب کیا گیا، لیکن مخاطب کون ہے ساتھ؟ حوا علیہ السلام بھی مخاطب ہیں۔ تثنیہ کے صیغے استعمال ہوا نا، تو دونوں برابر سے خطاب ہیں ان میں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ صرف مردوں کے لیے نہیں یا صرف عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ دونوں کے لیے ہیں، کیونکہ یہ روز اول سے دونوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، وَلَا تَقْرَبَا، اور نہ تم قریب جانا، هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے، فَتَكُونَا، پر تم ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالموں میں سے۔ اور ظلم کے بارے میں آپ سب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو ظلم کیا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر ظلم کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، یعنی ظالمین سے مراد یہاں نافرمان ہے کہ تم پر اللہ کے نافرمان لوگوں میں
شامل نہ ہو جاؤ، کیونکہ ظلم کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دیتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنا ہے ظلم، ہاں وہ بندوں کے حق میں ہو، ہاں وہ اللہ کے حق میں ہو، ہاں وہ وسائل کے حق میں ہو جو اللہ نے انسان کو چیز دی ہے استعمال کی۔ ان کا غلط استعمال بھی اور فساد کا اصل سبب بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بھی فساد میں ہے، تو بندوں کے حقوق مارتا ہے، اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور وسائل کو غلط استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی فساد ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یا اس کا نقصان خود انسان پر ہی پلٹتا ہے۔ ظالم دراصل اپنے اوپر ہی ظلم کرنے والا ہوتا ہے، خود کو نقصان دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے۔ تو جب کیا ہوتا ہے، شیطان ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو شیطان نے دونوں کو اس سے پھسلا دیا، پس انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ تو زل سے کیا مراد ہے؟ زل جس کا معنی ہے پاؤں کا بلا ارادہ پھسلنا، یعنی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، ان کے وہ گمان میں نہیں تھا، لیکن شیطان جو سجدے سے انکار کر کے انسان کا دشمن بن چکا تھا، وہ اپنی دشمنی میں پوری طرح سرگرم تھا۔ اب اس نے کیا کیا، دونوں کو نکلوا دیا اس سے جس میں وہ تھے۔ کس میں تھے؟ جنت میں تھے نا، یعنی جس جگہ وہ رکھے گئے تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تو معروف اور راجح رائے یہی ہے کہ وہ وہی جنت ہے جس میں انسان کو واپس جانا ہے۔ بعض نے یہ خیال بھی ظاہر کیا ہے کہ وہ زمین پر ہی کوئی باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا تھا، لیکن یہ بہت کمزور رائے ہے، کیونکہ آگے آتا ہے نا اہبطوا، اتر جاؤ، تو حبوط کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو، تو زمین پر ہی اگر وہ باغ تھا تو پھر زمین سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کہاں اترے؟ ٹھیک ہے، میں اس لیے یہ دوسری بات بھی بتا رہی ہوں کہ آپ شاید کہیں پڑھیں تو بنیادی معنی اس کا کیا ہے کہ جو بھی جگہ اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی جنت میں، یہ جنت کا جو بھی حصہ تھا یا جہاں بھی تھا، تو شیطان ان کو کیا کیا، وہاں سے نکلوا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے۔ اب یہ بعض اور بعض اس کے بھی دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، انسان شیطان کا اور شیطان انسان کا دشمن ہے، یعنی پہلے دن سے ان کے درمیان کشمکش اور اختلاف برپا ہو گئے، اور دوسرا معنی انسانوں میں سے ہی بعض انسان بعض کے دشمن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انسانوں میں سے بعض انسانوں کے دشمن ہوں گے۔ زمین پر جا کر جب تم اکٹھے رہو گے تو تمہارے درمیان بہت سے اختلافات پیدا ہوں گے، اور وہ اختلافات دشمنی میں بدل جائیں گے، اور وہ دشمنیاں پھر قتل و غارت تک میں بدل جائیں گی، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے نا۔ کیا پڑھا تھا، تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے، الہین، ایک وقت تک، ہمیشہ کے لیے نہیں، ایک محسوس مدت تک کے لیے، ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ اب تمہیں زمین میں رہنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے، یعنی پہلے ہی دن یہ بتا دیا گیا کہ انسان کا زمین پر مقام کیا ہے، کیا مقام ہے، کہ اسے ہمیشہ کے لیے نہیں جانا، اس کے امتحان کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس کا دشمن بھی جا رہا ہے، پھر انسانوں کی بھی آپس میں ہم اختلافات اور دشمنیاں ہوں گی، اور ایک شدید امتحان سے انسان کو گزرنا ہوگا۔ یہ بالکل روز اول جو ہے بتا دیا گیا کہ جب انسان کو زمین پر اتارا گیا کہ آئندہ کسی سچویشن سے تم کو گزرنا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا لفظ آ رہا ہے کہ شیطان ان کو پھسلا دیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔
تو ایک جگہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، بس یہ وجہ تھی کہ روکنے کی۔ اچھا، قرآن پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یعنی آیت کا ترجمہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے کوئی نہیں روکا، بس یہ وجہ تھی روکنے کی کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان کے ساتھ قسمیں کھائی تھیں اور کہا تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یعنی شیطان کیا ہے، جب آدم علیہ السلام اور حوا کو بہکایا نا، کیا کہا اس نے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بڑا سچا دوست ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں جو وسوسہ ڈالتا ہے تو اس کے دشمن کی حیثیت سے نہیں، بڑے سچے دوست کی حیثیت سے، اور ایسے انداز سے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ انسان اس کو سچ سمجھ لیتا ہے اور پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ تو انسان کا امتحان ہی وسوسوں پر قابو پانا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے تو پہلا کام جو اسے کرنا پڑے گا انتہائی اہم، وہ کیا ہے؟ وسوسوں کا مقابلہ، سوچ کی درستگی، کیونکہ جہاں سوچ کا بگاڑ ہو جاتا ہے، جہاں انسان کی سوچ وہی جو ہے نا وہی الہی کے تابع ہونے کی بجائے خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہیں، یہ شیطان کے وسوسوں کے تابع ہو جاتی ہے، وہیں سے انسان کی بگاڑ کا آغاز ہو جاتا ہے، وہیں سے انسان غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً عبادت میں انسانوں کے ساتھ معاملات میں جو مشکل پیش آتی ہے اور جو خرابی ہوتی ہے، اس کا آغاز وسوسے سے ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ آپ دیکھیں کہ آپ کی بہن بھائی آپ کو کتنے پیار کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اگر آپس میں کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو لڑائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدگمانی سے۔ ہسبینڈ وائف، شوہر بیوی، کتنی وہاں محبت ہوتی ہے نا، خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بدگمانی سے۔ شیطان کے وسوسے، اور وہ کوئی بہت بڑی چیزوں میں نہیں آتی، چھوٹی چھوٹے باتوں میں، وہ اس نے جو غلط بات کہی تھی نا، اس کے پیچھے اس کا یہ مقصد ہوگا، اور مجھے سمجھ آئی اس وقت تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی، یعنی بعد میں ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی تو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے اس نے یہ کیوں کہی تھی، اب پتہ چلا کہ اس نے یہ بات کہی کیوں تھی، اس کی یہ غرض ہوگی، اور اس نے تو فلاں جگہ یہ بات کہہ کے میری بےزتی کر دی۔ تو انسانی تعلقات کیسے خراب ہوتے ہیں؟ اسی سے تو ہوتا ہے۔ ایک شخص کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ بات کیوں کر رہا ہے، اس کو مس انٹرپریٹ کرنا، وہ جیسے پیچھے گزر چکا ہے نا کہ ماذا اراد اللہ مثلا، تو یہ وسوسے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں بھی ہو سکتے ہیں، اس کے احکامات پر بھی ہو سکتے ہیں، اس کے فیصلوں پر بھی ہو سکتے ہیں، اپنی تقدیر کے اوپر بھی۔ اور پھر اگر اللہ کے بارے میں ہم اور اللہ کے کلام کے بارے میں اور اس کے احکام کے بارے میں ہم وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر انسان بیچارے تو انسان ہیں، ان کے کلام اور ان کی گفتگو کو آپ جس طرف چاہیں موڑ لیں، جس طرح چاہیں ٹویسٹ کر لیں، اس کو جو رنگ چاہے دے لیں، اس کا جو مطلب چاہے نکال لیں۔ اگر شیطان اس وقت اللہ کے حکم پر انسان کو بہکانے میں کامیاب ہوا، لیکن کیسے کامیاب ہوا؟ تعویلوں میں ڈال کے، وسوسوں ڈال کے، سوچ بدل کے، سوچ پر اثر انداز ہو کر۔ تو جب بھی آپ اصل حکم سے دور جائیں گے، تعویلوں میں پڑیں گے، اللہ کے کلام یا دین کے اندر نئی نئی بحثیں نکالیں گے، اس کے دور دراز کے معنی نکالیں گے، تو یہی انجام ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو اسی کلام سے ہدایت مل جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اسی کلام کو سن کر بھٹک جاتے ہیں، اصل سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو کون دور کرتا ہے؟ نافرمان لوگ جو اللہ کے حکم کو ماننا ہی نہیں چاہتے، پھر وہ سننا ہی نہیں چاہتے، اس کو اصل شکل میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، من مانے جو ہے وہ مطالب نکالنے چاہتے ہیں، تو پھر وہ جدھر چاہیں بھٹک جائیں، پھر وہ شیطان کی طرف سے دل میں ڈالے ہوئے خیالات کے مطابق قرآن کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کو بھی ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی خود نہیں بدلیں گے، قرآن کو بدلنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کا ٹیکسٹ تو نہیں بدلا جا سکتا، لہٰذا خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب اصل الفاظ میں تعویلیں شروع کر دی جائیں، من مانے مطلب اس کے نکالے جائیں، وہم و گمان کی باتیں کی جائیں۔ اصل سے جب انسان دور ہوتا ہے، شیطان نے ان دونوں کو کیا کیا؟ پھسلا دیا، نکلوا دیا۔
نکلوا دیا ان کو جہاں وہ تھے۔ اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کے لیے جس کو اس نے سب پر فوقیت دی، عزت دی، بہترین بنایا، احسن تقویم، شکل و صورت میں، عقل میں، ہر چیز میں سب سے اعلیٰ بنایا، اس انسان کے لیے بہترین ٹھکانہ یعنی جنت کی شکل میں بنایا، اور اس جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کو آزمایا کہ کون اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ جنت میں رہنے کے قابل ہے، اور اس کے لیے صاف تجربہ کر کے بتا دیا گیا کہ دیکھو آدم علیہ السلام وہاں تھے، شیطان کے وسوسے میں آ کر بھول گئے، اصل حکم سے دور چلے گئے، لہٰذا وہ جنت سے نکال دیے گئے۔ تو اگر اے اولاد آدم جنت میں واپس جانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، ہمیں اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کا انعام حاصل نہیں کیا جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتے، اور اب امتحان شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا اتر جاؤ، اہبطو، اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، بعض تمہارا بعض کے لیے دشمن ہے، تو تمہارے لیے زمین میں خاص وقت تک ٹھہرنا ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ اٹھانا ہے۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب 1000 سال کے بعد موت آئی، 1000 سال گزر گئے تھے، اچھا اب تو کسی کی بھی عمر اتنی نہ ہوتی، اتنی 1000 سال، تو ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ کہنے لگے ایسے گھر کی طرح جس کے 2 دروازے ہوں، ایک سے انسان داخل ہو دوسرے سے نکل جائے، اس لیے قیامت کے دن جب لوگوں سے پوچھا جائے گا تو سورۃ مومنین کی آیت ہے نا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم زمین میں کتنا ٹھہر کے آئے، تو کیا بولیں گے انسان؟ ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہر کے آئے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ جتنا بھی چاہے جی لے، 1000 سال بھی جی لے، ایسے ہی لگے گا کہ اس گھر میں ایک دروازے سے آئے تھے اور دوسرا کھل گیا باہر جانے کو۔ موت تو اتنی قریب ہے، اور یہ تھوڑا سا وقت ہے جو ہمیں ملا ہے گنا چنا، جن میں سے ایک لمحے کا بھی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایک سخت امتحان ہے، ہم جو طالب علم بڑے بڑے امتحان پاس کرتے ہیں نا بڑی بڑی نوکریوں کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو اپنے وقت کی کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ وہاں بیٹھ کر کھیل تماشے کی باتیں نہیں سوچ سکتے، لمحے لمحے کا استعمال کرتے ہیں اور پوری طرح صحیح جواب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی بھی طرح ٹرکی کویسچن بھی ہوں تو اس میں وہ اپنی اصل مقصد اور اپنی اصل حقیقت سے دور نہیں جاتے۔ یہ کون پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ اگر ہم نے ذرا بھی گڑبڑ کی تو ہم فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ ہم سب بھی ایک امتحان میں ہیں، لیکن ہم ریلائز نہیں کرتے ہیں ریلائز؟ کبھی سوچا کہ یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اور یہ جو زندگی ہمیں ایک دفعہ ملی ہے نا، بس ایک ہی دفعہ ملی ہے، اور جتنی ملی اتنی ہی ملی ہے، نہ اسے ہم بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے ہیں۔ لہٰذا بہت ہی محتاط ہو کر اور بہت سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ زندگی انسان صرف اپنے عقل کے بھروسے درست نہیں گزار سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی واضح رہنمائی اور روشنی نہ ہو۔ اور سب سے بڑا امتحان کیا ہے؟ انسانی تعلقات کی درستگی اور اس دشمنی سے بچ کر نکلنا، کیونکہ جنت میں رہنا ہے نا، تو وہاں تو دشمنی رکھنے والوں کو دور کر دیا جائے گا۔ تو دوست اور دشمن تو اکٹھے نہیں رہ سکتے نا۔ انسان درختوں اور پتوں کی طرح نہیں ہے، انسان جیتے جاگتے چلتے پھرتے عقل سمجھ جذبات خواہشات رکھنے والے موجود ہیں، اور جہاں یہ ساری چیزیں ہوں گی، عقل ہوگی، ارادہ ہوگا، آزادی ہوگی، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بے عقل لوگوں میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں، تو اختلاف کس بات کا ہے؟ جہاں بھی لوگ سوچ سمجھ سے کام لیں گے وہاں اختلاف ہوگا، اور اختلاف رائے کو بری چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اختلاف رائے کو بری چیز نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ فرشتوں نے بھی تو کیا کیا تھا، رائے مختلف تھی نا ان کی، انہوں نے اس کا اظہار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے ناراض، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے؟ نہیں ناراض ہوئے نا۔ تو اختلاف رائے حدود کے اندر رہتے ہوئے دلیل کے ساتھ
کوئی خرابی نہیں، اسے برداشت کرنا چاہیے، مختلف نقطہ نظر کو سن لینا چاہیے، اور اگر اپنی رائے کو بدلنا پڑے، ضرورت ہو تو اس کو بدل دیجئے۔ اگر دوسرا اپنی رائے پر رہنا چاہے تو اسے بھی اس کی راہ پر رہنے کی آزادی دے دیجئے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اپنے طریقے پہ سوچنے کی آزادی دی ہے، اور اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ آپ نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ ان کی ذمہ داری نہیں، آپ ان کے اوپر داروغہ مسلط نہیں کریں گے، کوئی پولیس مین نہیں ہے آپ کے جبرن کام کرا کے لائیں، آپ بتاتے رہیے، آپ کا کام کیا ہے؟ بس سمجھاتے رہنا، آپ کا کام ہے بار بار یاد دہانی کرانا۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، مزاج کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے، تو اختلاف ضرور ہوگا، اس سے آپ بچ نہیں سکتے، اور نہ ہی اس کو ختم کرنا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا آغاز آپ کو پتہ کہاں سے ہوا تھا؟ حابیل قابیل سے ہو گیا تھا۔ تو یہ اختلاف انسان کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، چیلنج ہے ہم سب کے لیے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں یا اس زندگی میں ہمیں سمود اور ہموار اور مرضی کے مطابق حالات نہیں ملیں گے، اونچ نیچ تو ہوگی، کیونکہ ہمارا واسطہ مختلف طرح کے مزاج کے لوگوں سے، کوئی کسی طرح سوچتا ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ اچھا نہیں لگتا، تو ایسے میں ہمیں پھر باہمی ٹکراؤ جو ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو انسانوں کے درمیان باہمی ٹکراؤ ہوگا، زندگی کا سفر سمود نہیں ہے، زندگی کا سفر اونچ نیچ سے بھرپور ہے، یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے میں بہت سے پتھر ہیں، اور یہاں ایک مقابلہ اور کمپٹیشن بھی ہے۔ اگر آپ جانوروں کی زندگی میں غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس کا کمپٹیشن ہے، یہ کس قدر اختلاف اور مقابلہ اور کتنا چیلنج ہے ان کی زندگی میں۔ مثلاً کوئی مثال دیجیے جانوروں کی زندگی سے کہ کتنا چیلنج ہے ان کی لائف میں، ہر ایک کو سروائیو کرنے کے لیے کانشیس رہنا پڑتا ہے، یا بس سوتا رہتا ہے وہ جا کے جنگل میں۔ تو آپ کا واسطہ مختلف انسانوں سے پڑتا چلا جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو اس میں انسان کو رونے دھونے، مایوس ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے انما العسر یسرا، کہ جہاں تنگی ہے وہاں آسانی بھی ہے۔ اس زمین پر بہت سے امکانات ہیں کہ اگر ایک دروازہ بند ہے تو بہت کھلے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ایک دروازہ بند ہو جاتا ہے تو بہت سارے کھل جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ آدم علیہ السلام جب بھول گئے تو ان کو سخت جو ہے نا وہ پریشانی ہوئی، پشیمانی ہوئی۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات لے لیے۔ اچھا، یہ تلقّا کے معنی کیا بتائے تھے کہ آپ کو اگر یاد ہو تو کیا تھے معنی؟ شوق اور رغبت سے کوئی چیز لینا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کچھ کلمات سکھانا چاہے تو انہوں نے بہت شوق سے سیکھے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب اب جس مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس سے نکلنے کے لیے یہی راستہ ہے کہ میں اپنے رب کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے رب سے معافی چاہوں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ اعراف آیت نمبر 23 میں آتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا، توبہ قبول کر لی، اور نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کی بلکہ ان کو بہت عزت و اکرام سے نوازا، مزید ان کو نبوت بھی عطا کی، یعنی اللہ نے اب ان کو چن لیا اور ان سے وہ داغ دھو دیا، اب وہ ایسے ہو گئے جیسے انہوں نے غلطی کی ہی نہ تھی۔ حدیث میں آتا ہے غلطی سے توبہ کر لینے والا ایسا ہوتا ہے گویا اس نے کوئی غلطی کی ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا
اتر جاؤ یہاں سے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس جب تمہیں پہنچے میری طرف سے ہدایت، فمن تابع ہدایا، فمن بس جو کہ چلا، تابع چلا پیروی کی، ہدایا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی، فلا پس نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب توبہ کی قبولیت کے بعد بھی پہلا حکم دہرایا، مقصد یہ کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتار دیا نا، آدم علیہ السلام اور حوا کو معاف تو کر دیا، لیکن کہا اب آپ کو اور آپ کی اولاد کو کیا کرنا ہے، زمین پہ ہی رہنا ہے، جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہے جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی، یعنی جو جو ہدایت، جو جو احکام آپ کے پاس آئیں گے آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، تو پھر آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو میری ہدایت پا لینے کے بعد آپ پر جنت میں جانے کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا کو معاف کرنے کے بعد کہا اب آپ زمین میں رہیں، آپ کی اولاد زمین میں رہے، میری طرف سے آپ کو احکامات ملتے رہیں گے، ہدایت ملتی رہے گی، جو میری ہدایت پر چلے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، تو اس کو کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی، آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ آپ غمگین ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے میرے احکامات کو جھٹلا دیا، میری بھیجے گئے آیات کو جھٹلا دیا، میری بات نہ مانی، نہ فرمانی کی، تو کیا ہوگا، اولئک اصحاب النار، وہی لوگ دوزخ والے ہیں، یعنی آگ والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اب آپ کو یہ سارا لیسن پڑھ کے یہ سمجھ آ گئی ہوگی ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد ہی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، اپنے رسول کی فرما برداری کے لیے۔ اگر ہم نے زندگی گزارنی ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل کے زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت بھیجی ہے، اس ہدایت کو اپنا مقصد بنا لینا ہے، اس ہدایت پر چلنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے دین کا راستہ ہمارے لیے چنا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے جو ہے وہ دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں پکی سچی ہدایت نصیب فرما دے، ہمیں متقین میں شامل کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔